إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میں ان آیات کی تفسیر تو نہیں کروں گا، البتہ آیات سے متعلق کچھ مضامین آپ کے سامنے رکھوں گا اور چند منٹ کے اندر رکھوں گا انشاءاللہ۔ دیکھو، ساری دنیا کے اندر 3 مذہب ایسے ہیں جو پچھلے 3000 سال سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہے ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہود، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کے اوپر نہیں ہیں۔ دوسرے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں اگرچہ وہ اطاعت سے کوسوں دور ہیں۔ اور تیسرے مسلمان جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اطاعت کے اوپر ہیں، موجود ہیں۔ اللہ ہمیشہ موجود رکھے اور پوری اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ پاک ہمارے لیے عطا فرمائے۔ قرآن پاک نے ان تینوں مذہبوں کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے قوم کا واقعہ قرآن میں بھرا ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ان کو قرآن پاک نے کہا ہے نصارہ، وہ پورا بھرا ہوا ہے وہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو قرآن اترائی ہے۔ تو یہ 2 مذہب تھے اور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا جو مقابلہ ہوا ہے مکہ میں وہ مشرکین سے ہوا ہے جو ان دونوں مذہبوں سے دور تھے، اور 10 سال کی زندگی مکہ کی، 13 سال کی زندگی مکہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کے اندر کام کرتے رہے، اور 13 سال بعد جب آپ مدینہ آئے تو پہلے ٹکراؤ کے اندر، یعنی بدر کا جو پہلا ٹکراؤ ہوا ہے اس بدر کے اندر ہی مشرکین کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جتنی لڑائیاں بس وہ تو ایسی ہوئی ہیں، کفر کی طاقت بدر کے اندر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد دوسرا مقابلہ مسلمانوں کو جو ہوا ہے وہ ان سے مجوسیوں سے ہوا ہے، آتش پرستوں سے۔ ان کا دارالسلطنت تھا ایران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ختم ہونے تک یہ مجوسیوں کی طاقت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اب تیسرا مقابلہ جو مسلمانوں کو ہوا وہ ہے عیسائیوں سے۔ ان کا دارالسلطنت تھا ملک شام، آج تک چل رہا ہے، ختم نہیں ہوا۔ اگرچہ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت بھی غالب تھے، آج بھی غالب ہیں۔ اور تیسری قوم وہ ہے یہود کی۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کی ان آخر کی 3-4 آیتوں کے اندر مسلمانوں سے خاص طور سے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ پاک تمہیں یہود کی اطاعت سے بچائے اور عیسائیوں کی اطاعت سے بچائے۔ غیر المغضوب، اس مغضوب سے جو مراد ہے وہ عیسائی ہیں، اور ضال سے مراد یہود ہے۔ ان کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے اور ان کے کلچر سے اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کو یہ دعا سورہ فاتحہ کے اندر سکھائی۔ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان دونوں قوموں کے کلچر کے اوپر ہی چل پڑے۔ یہ جو لباس ہمارے یہ بچے پہن رہے ہیں یہ مسلمانوں کے لباس نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا، یہودیوں کا لباس ہے۔ اور یہ جو طریقہ تجارت ہمارے بازاروں میں چل رہا ہے جس کی بنیاد سود ہے، یہ سراپا یہود کا طریقہ تجارت ہے۔ اور یہ جو ہمارے آپسی تعلقات ہیں یہ سارے کے سارے یہود اور عیسائیوں کے تعلقات ہیں، ان کا طریقہ تعلقات ہے۔ اس لیے بھائیو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں مغضوب اور ضال کی اطاعت سے، ان کی فرما برداری سے اور ان کی برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، تو پھر ہم عملی دنیا میں بھی اس چیز کا اہتمام کریں کہ کہیں ہم ان کی اطاعت میں نہ آ رہے ہیں۔ اب ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان سے بچا، اور ویسے سارا کا سارا معاملہ ان جیسا ہی۔ تو قرآن پاک کو سمجھیں اور قرآن پاک کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور سمجھنے کے لیے علماء کی صحبت اور علماء کی قربت اختیار کریں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق